نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آج ہم بات کریں گے کسب حلال یعنی حلال کمائی کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حلال کمائی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کے لیے جگہ دی اور ہم نے اس میں تمہارے لیے روزی کا بھی انتظام کیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں ذریعہ معاش بنائے اور ہم نے ان کو بھی روزی دی جن کو تم روزی نہیں دے سکتے۔ ان آیات میں ایک ہی حکم خدا بندی نمایاں ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر روزی کو تلاش کرے اپنی محنت اور جستجو سے، اللہ کے پھیلائے ہوئے رزق کو اکٹھا کرے، کیونکہ روزی فضل خدا بندی ہے، اس لیے اللہ کے فضل کو تلاش کرنا عین سعادت مندی ہے، مگر اللہ کو چھوڑ کر مال و دولت کے حصول کا غلام بن جانا یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے، اور ذلت یعنی تکلیفوں سے حلال روزی کمانا انسان پر فرض عین ہے۔ قرآنی آیات کے علاوہ احادیث رسول بھی بے شمار موجود ہیں جن کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کمانے کی کوشش کی جائے تاکہ انسان دوسروں کا محتاج نہ ہو۔ اب ان احادیث کا ذکر کیا جاتا ہے جن میں کسب معاش کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رزق کا حلال ذریعہ تلاش کرنا بھی فرض ہے۔ ارکان اسلام یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد اگر کوئی چیز انسان پر فرض بن کر عائد ہوتی ہے تو وہ حلال رزق کمانا ہے۔ اس لیے حلال روزی کی اہمیت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ کسب حلال انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ قیامت کے دن جس طرح دیگر فرائض کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اسی طرح حلال روزی کمانے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ کس حد تک اس نے اس فرض عین کو پورا کرنے کی طرف توجہ دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال روزی تلاش کرنا بھی فرض ہے۔ روزی حاصل کرنے کے بعد بے شمار ذریعے ہیں جن میں سے کچھ جائز ہیں اور کچھ ناجائز ہیں۔ جائز ذریعوں سے اسلام نے روزی حاصل کرنے کو ضروری قرار دیا ہے، بلکہ جائز کمائی کو اسلام نے فرائض جیسا درجہ دیا ہے، یعنی عبادات فریضہ کے بعد تلاش معاش ضروری ہے، مگر اس فرض کا اطلاق ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے جو رزق کما سکتا ہو، یعنی بچوں پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو دلی سکون حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ رزق حلال سے جس جسم کی پرورش ہوگی وہ یاد الہی کی طرف ضرور مائل ہو جائے گا، اور ذکر الہی سے انسان کا دل منور ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سکون اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ دل کی یہ روشنی قلبی اطمینان کا باعث بنتی ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ سکون قلب بھی ایک دولت ہے،
جو اللہ کے خاص بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے، اور دنیا میں جس شخص کو ذہنی اور قلبی سکون حاصل ہو وہ انتہائی قسمت والا آدمی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان پریشانیوں میں اس وقت ہی مبتلا ہوتا ہے جب وہ حرام اور حلال کی تمیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں حلال رزق کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔